پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایک بار پھر خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، اور آج جو دو واقعات ہوئے ہیں اس میں مسلسل پولیس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ ایک واقعہ ہوا ہے اچینی چوک میں، جہاں پر تاج آباد پولیس چوکی کی موبائل پر یہ حملہ کیا گیا۔ پہلے سے نصب شدہ بم وہاں پر پھٹ گیا، جس سے ایک پولیس اہلکار ناصر خان شہید اور 3 اہلکار زخمی ہو گئے، جبکہ دوسرا جو حملہ کیا گیا تھا، خود کش حملہ جسے کہا گیا ہے پولیس نے، وہ کوہاٹ روڈ پر رنگ روڈ پل کے قریب کیا گیا ہے، اور اس کے مطابق جو ڈی ایس پی سرکل تھے وہ اس حملے میں شہید ہو گئے۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کے محافظ شیر رحمان، ڈرائیور امین شاہ بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 17 افراد ان دونوں واقعات میں زخمی ہوئے ہیں۔ مسلسل دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس بار دہشت گردی کا نشانہ ایک ہی دن میں 2 پولیس کانوائے یعنی کہ 2 پولیس موبائل کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس سال کے شروع کا جائزہ لیں تو جنوری میں 4 دھماکے ہو چکے ہیں اس وقت، اور 4 دھماکوں میں پہلا جو واقعہ ہوا تھا 8 جنوری کو ہوا تھا، خیبر ایجنسی کی تحصیل باڑہ میں ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ ہوا تھا، جس میں 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے تھے۔ پھر محمد ایجنسی میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں 3 ایف سی اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ پھر 12 جنوری کو بنو پولیس اسٹیشن خودکش حملے میں ایف سی اہلکار سمیت 20 افراد جاں بحق اور 25 زخمی ہو گئے تھے۔ اس دوران پشاور میں اسکول بس کے قریب دھماکے سے 2 خواتین جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئی تھیں۔ 19 جنوری کو تیسرا دھماکہ ہوا، پشاور اسکول کے باہر نوتیا میں ایک ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ کیا گیا، جس سے 1 بچہ جاں بحق اور 15 زخمی ہو گئے۔ اور آج 31 جنوری کو 2 واقعات ہوئے ہیں۔ پولیس موبائل پر یہ حملہ کیا گیا، ایک نصب شدہ بم بلاسٹ سے اور دوسرا اس پر خودکش حملہ کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے پشاور کے ارد گرد جو انتظامات کیے گئے ہیں اس کی کیا صورتحال ہے اور کیوں کر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے میں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما جناب حاجی عدیل نے۔ بہت شکریہ حاجی عدیل صاحب۔ پولیس کو ہی نشانہ بنایا گیا ہے، آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ایسا ہے کہ آج کا جو واقعہ ہوا ہے، بعد میں بھی ایک بم بلاسٹ ہوا ہے، ہمارے ڈی ایس پی بھی شہید ہوئے ہیں، ان کے ساتھ سپاہی بھی شہید ہوئے ہیں، اور پولیس کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پولیس مسلسل ان لوگوں کے کوششوں کو ناکام بنا رہی ہے۔ کل بھی اگر آپ نے خبروں میں پڑھا ہو تو ایک ریلوے برج کے نیچے انہوں نے ایک 10 کلو کے قریب بم رکھا تھا، جو پولیس نے ڈیفیوز کیا اور ڈیٹیکٹ کیا۔ اسی طرح کئی اور ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں کہ پولیس نے نہایت ہی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور آپ نے دیکھا کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، کسی جگہ خودکش بم بار آتا ہے تو وہ پولیس اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اور وہ اکثر وہیں اپنے آپ کو بلاسٹ کر دیتا ہے۔ نتیجتاً وہ پولیس والا بھی شہید ہو جاتا ہے جو اس کو روکتا ہے۔ تو یہ ایک مسلسل جنگ ہے، گوریلا وار ہے۔ جب تک ہمارے افغانستان میں امن نہیں آئے گا اور جب تک کہ فاٹا میں ہماری پاکستانی فوج مکمل طور پہ ان کو شکست نہیں دے گی، ایسے واقعات ہوتے رہیں گے۔ بہرحال پولیس نے ہر جگہ قربانی پیش کی ہے، کافی لوگ پولیس کے سینئر افسر سپاہی شہید ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ تو کہیں نہ کہیں ہوتا رہے گا۔ اس کو مکمل ہم روک نہیں سکتے ہیں، لیکن اگر 90% ان واقعات کو پولیس روک دیتی ہے، جن کا اکثر ذکر اخبارات میں نہیں بھی آتا ہے، میڈیا میں بھی نہیں آتا، تو یہ بہت بڑا کارکردگی ہے جو کہ ہم پولیس اور اس کے افسران اور ان کے جونیئر کارکنوں کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ 90% وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن 10% میں ان شہادت ان کے نصیب حاجی صاحب، ہمیں اس پروگرام میں جوائن کیا ہے پشاور کے سینئر صحافی اور علاقائی امور کے سینئر تجزیہ کار جناب عقیل یوسف زئی نے، جو ہمارے ساتھ اس وقت پشاور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ عقیل، ہم آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ عقیل، یہ جو آج واقعات ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں بنو پولیس اسٹیشن، پھر خیبر ایجنسی کی تحصیل باڑہ میں، اور نوتیا میں جو واقعہ ہوا تھا اسکول کے باہر، یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ آپریشنز تو جاری ہے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی شکل میں یہ نیٹ ورک سب بھی موجود ہیں؟ بہت شکریہ جاوید صاحب، جس طرح کہ آپ نے بتایا بھی، چند واقعات کا ذکر بھی کیا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ 2009-10 کے دوران جو آپریشن ہوئے سوات میں، پھر جنوبی وزیرستان میں، پھر محدود پیمانے پر کرم ایجنسی میں، خیبر ایجنسی میں اور اورگزین ایجنسی میں، اس کے باوجود ہم نے یہ بات نوٹ کی ہے، جو اعداد و شمار ہمارے پاس موجود ہے، کہ مختلف شہروں میں انکلوڈنگ پشاور
اور خاص کر کوہاٹ میں، پھر ہنگو میں، بنو میں، مختلف علاقوں میں ان لوگوں کی خودکش حملوں کا سلسلہ بھی جاری رہا ہے. وہ ٹارگٹ کلنگ بھی کرتے ہیں، وہ پلانٹیڈ بلاسٹ بھی کرتے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2011 کا جب سے آغاز ہوا ہے اس دوران بھی بہت سے واقعات ہوئے ہیں، جس میں 6-7 واقعات آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورے پاکستان کی سطح پر، یا 3-4 اس میں خیبر پختونخوا کی سطح پر اور ٹرائبل ایریا میں وہ خودکش حملے بھی ہوئے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمام تر آپریشنز اور حکومتی دعووں کے باوجود جو ان کا ایک فلو ہے اٹیکس کا، اس میں کمی نہیں آئی ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب وہ ٹارگٹ بناتے ہیں تو ان کا ٹارگٹ جو ہے نا وہ مس نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پشاور پولیس یا جو خیبر پختونخوا کی پولیس ہے ان کی قربانیاں بہت زیادہ بھی ہے. ہم نے نوٹ بھی کیا کہ ابھی تک مختلف آلاف سران سمیت، جس میں 2 ڈی پی اوز بھی ہے، 2 ڈی آئی جیز بھی ہے، 4-5 اس میں ڈی ایس پیز بھی ہے. تو مجموعی طور پر 500 کے لگ بھگ پولیس فورس کے لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور ان میں بعض اس طرح بھی ہے کہ انہوں نے جرأت کا مظاہرہ کر کے بعض خودکش حملوں کو ناکام بھی بنایا. مگر اس کے باوجود یہ حملے نہ صرف جاری ہے بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں 2010-11 کے دوران بھی بڑی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ شدت بھی آ گئی ہے. اچھا عقیل، اس میں یہ بات بھی اہم ہے کہ یہ جو 2 آج ہوئے ہیں پولیس موبائل پہ، یعنی یہ آلموسٹ ایک ہی روڈ ہے. ایک رنگ روڈ پہ ہوا، کوہاٹ کا جو پل ہے، رنگ روڈ پل ہے، وہاں پہ ہوا. اور پھر اس سے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں آپ، تاج آباد کا چینی بالا کا جو علاقہ ہے وہاں پر ہوا. یہ بات بھی آپ کے لیے اہم ہے کہ جہاں تک ان لوگوں کا ایکسس ہو رہا ہے وہ وہیں پہ حملہ کر رہے ہیں. بالکل. اگر ہم جو حملے ہوتے رہے ہیں ان کی لوکیشنز کے بارے میں اگر ایک سروے پر نظر ثانی کرے یا اس کو جو ہے نا مانیٹر کرے تو اسے لگ رہا ہے کہ پشاور کے سراؤنڈر ایریاز جو ہے یہ تو مکمل طور پر ان کی گرفت میں ہے. وہ جب چاہے بہت آسانی کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرتے ہیں. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب صفوت غیور صاحب یہاں پر انہوں نے ایک آپریشن لانچ کیا تھا تو اسی آپریشن کے نتیجے میں بعض حلقے کہہ بھی رہے کہ ان کو نشانہ بنایا گیا تھا. اس لیے کہ جو ایک ٹریک ہے پشاور سے لے کر کوہاٹ روڈ کا جو ہے وہاں پر درمیان میں پھر در آدم خیل بھی آتا ہے، اس کے بعد کوہاٹ ٹنل، اور آپ اس ٹریک کو لنک کر سکتے ہیں کوہاٹ اور پھر ہنگو کے ساتھ. اس تمام ایریا میں بہت زیادہ ٹینشن رہی ہے 2007 کے بعد. اور اسی طرح آپ رائٹ کو جب دیکھتے ہیں تو یہ جو پجگی روڈ وغیرہ کا علاقہ ہے وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ 2011 میں جو 1 مہینہ ابھی اختتام کو گزرا ہے تو وہاں پر بھی حملے ہوتے رہے. اس طرح پشتخرہ سائڈ پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایریا بھی زیادہ سیف نہیں ہے. اسی طریقے سے جب آپ لیفٹ کو اسلام آباد سائڈ پر جاتے ہیں تو نوشہرہ اور پشاور کا جو درمیانی علاقہ ہے وہاں پر بھی بہت اٹیکس ہوتے رہے. تو اس حوالے سے یہ بالکل یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ان کے لیے اٹیکس کرنا، ان کو اپنے ٹارگٹ اچیو کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پولیس نے کئی بار حکومت کی اباء پر یہ دعوے بھی کیے کہ ہم نے سینکڑوں تعداد میں پشاور کے سراؤنڈنگ ایریا میں لوگوں کو پکڑا بھی ہے. مگر ان کی گرفتاریوں کے باوجود اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ حملے ہو رہے ہیں. اچھا یہ اس میں عقیل اہم بات یہ بھی ہے کہ جب آئی جی صفت غیور شہید تھے تو ان کے دور میں بھی جب وہ آئی جی ایف سی تھے تو ان علاقوں میں کافی آپریشنز بھی ہوئے تھے اور کئی گرفتاریاں بھی ہوئی تھیں. جی میرے خیال میں اگر ان کو درمیان میں سے ہٹایا نہیں جاتا، اور بہت سے لوگ اس طرح کہ میں نے کہا بھی کہ ان کی شہادت کو اسی کڑی کی اس سلسلے کی کڑی بھی قرار دے رہے ہیں، تو ان کی شہادت کے بعد وہ جو ایک ٹارگیٹڈ آپریشن کا ایک سلسلہ تھا تو اس میں کمی آ گئی. اور پھر ہم نے دیکھا بھی کہ یہاں پر جو ہماری فورسز ہے خاص کر جو ایف سی ہے یا پولیس ہے تو اس قسم کے واقعات کے بعد وہ ڈیمورلائز بھی ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے کہ جب آپ کسی کو پھر ٹھیک طریقے سے پراپرلی آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو سزا نہیں دیتے یا ایک پروسیس کو ٹھیک طریقے سے چینلائز نہیں کرتے، اس کے بعد جب فورسز پر حملے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو عام لڑنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی حوصلہ شکنی بھی ہو جاتی ہے. اور جب آپ نے دیکھا کہ صفت غیور جیسے بندے کو بھی درمیان میں سے ہٹایا گیا. عقیل حاجی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہم چاہیں گے حاجی صاحب ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طور سے کمزور ہوں یا کچھ بھی ہوں لیکن یہ نیٹ ورک اس طرح سے موجود ہیں اور اب بھی یہ کاروائیاں کر رہے ہیں. یہ ہاں گوریلا وار ہوتی ہے اور یہ گوریلا وار ہے. ایک اگر دیکھیں کہ ڈکلیئر یہ تھرڈ ورلڈ وار ہے جس میں ساری دنیا کی فوجیں افغانستان میں اکٹھی ہوئی ہیں، وہ لڑ رہی ہیں. ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، ان کے پاس اکوپمنٹ بھی ہے، ان کے پاس ٹریس کرنے کا بھی اکوپمنٹ ہم سے زیادہ ہیں، لیکن وہ پھر بھی وہاں واقعات ہوتے جا رہے ہیں. لوگ افغان فوج کے، افغان پولیس کے لوگ مارے جا رہے ہیں، نیٹو فوج کے لوگ مارے جا رہے ہیں، سویلین مارے جا رہے ہیں. اور یہ ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے کیونکہ فاٹا کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں تک ہماری فوج ابھی تک پہنچی بھی نہیں ہے. تو بہرحال
جب تک افغانستان میں امن نہیں آئے گا، یہ آگ جو ہے اس کی چنگاریاں اور شعلے ہمارے یہاں رہیں گے. ہمیں محتاط ہونا پڑے گا جس قدر ہم محتاط ہو سکتے ہیں، جتنا ایک انسانی بس اور ہمارے وسائل جس اجازت دیتے ہیں. دیکھیں ہمارا سیکیورٹی کا فنڈ اور ڈیفینس کا بجٹ ہے کئی گنا زیادہ ہو چکا ہے. سیکورٹی پہ جتنا ہم نے خرچ کرنا تھا اس سے کئی گنا ہم خرچ کریں. اس کے نتائج یہ ہے کہ ہم دوسری مدوں میں عوام کو ریلیف بھی نہیں دے سکتے ہیں، مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، چیزیں بھی مہنگی کی جا رہی ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ حاجی عدیل صاحب آپ کا. بہت شکریہ عقیل یوسفزئی، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اس موضوع پر ہم سے گفتگو کی. پروگرام نیوز واچ میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.